خبر شامل کریں گے محمد بلال نمائندہ کی۔ بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر رائے مدثر کیرل، جنہوں نے مشہور ہونے کے بعد ٹک ٹاک کو خیر باد کہہ دیا، آئیے ان سے وجہ پوچھتے ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک کیوں چھوڑا؟ جانتے ہیں محمد بلال کی اس ویڈیو رپورٹ میں۔ السلام علیکم، آج ہم آپ کو ملاتے ہیں بہت ہی مشہور شخصیت جو کہ بہاڑی سے بلانگ کرتے ہیں، رائے مدثر صاحب سے، جو کہ ٹک ٹاک کی دنیا میں بہت انہوں نے نام کمایا اور اب ٹک ٹاک کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے خیر آباد کیوں کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک کو خیر آباد کیوں کہا، اور سٹارٹنگ میں آپ نے کیا انجوائمنٹ کی، کیسے آپ نے ویڈیو بنائی، کیسے آپ فیمس ہوئے؟ سب سے پہلے جب میں نے ویڈیو شروع کی تھی تو ہنسی مذاق ہی تھا، اس کے بعد میں وائرل ہوتا گیا اور لوگوں نے مجھے پسند کیا اور میری آواز پہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی۔ تو پھر مجھے گانے کی آفر آئی جو ابھی بھی یوٹیوب پہ میرے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا کیا، میرے جو استاد ہیں، تو مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو پھر میرے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوتا گیا۔ انجینئر صاحب حوالے دیتے تھے قرآن حدیث سے، وہ میں دیکھتا گیا، تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی اپنے گناہوں کی، اور ٹوٹل اوور آل معافی مانگی۔ میں کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں نے ٹک ٹاک کو خیر آباد کیا، کہہ دیا، اور اب میں ٹک ٹاک بناتا ہوں لیکن اسلامی ویڈیو بناتا ہوں، کوئی بھی غلط ویڈیو میری نہیں ہوتی۔ آپ کا کوئی یوٹیوب چینل یا ٹک ٹاک چینل اس وقت موجود ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ہے، وہ میں نے کچھ دن پہلے ہی بنایا ہے۔ ٹک ٹاک چینل بھی ہے دچی خان 4، اور یوٹیوب چینل بھی ہے دچی خان 4، اس پہ اسلامی ویڈیو ہی آپ کو ملیں گی۔ چلو ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد آپ جو پبلک کو یعنی کہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹک ٹاک ویڈیو یا اینی ون ایپ کوئی ایپ بھی لگا لیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، ہم نے حساب دینا ہے، مرنا ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو میں بھی گناہ کرتا رہتا۔ تو پیغام یہ ہے میرے بھائی کہ اپنی زندگی کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کریں اس بات کا کہ ہم نے کل کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے اس دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں۔ تو ہر چیز میں دیکھیں کہ ہم کدھر غلط ہیں اور کدھر صحیح ہیں، پورے صحیح ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے گا اگر ہم سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہماری وہ کتاب ہے جو سچی کتاب ہے، تو اس پہ غور کریں، اس کے ترجمے اور تفسیر پہ غور کریں۔ تو یہ اپنے بچوں کو بھی ناظریں مت بڑھائیں، اس کا ترجمہ سمجھائیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بچہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ جائے گا وہ ان غلط کاموں سے دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو صحیح دین اسلام کی سمجھ لگ جائے گی۔ اور یہ ایک ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ہم نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایک بار مطالعہ ضرور کر لیں، پڑھ ضرور لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو اللہ میرا چاہتا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں درج ہیں، ٹھیک ہے، جو اصل ہمارا دین ہے۔ اور سر، جو یہ پیپر ہیں اس کی کوئی فیس وغیرہ یا کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ بازار سے مل جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ کانٹیکٹ یا مرزا صاحب سے کانٹیکٹ کر کے ملیں گے؟ میرے بھائی یہ جو ریسرچ پیپر ہیں یہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو جی علم اکیڈمی بھائی جاتے ہیں ان کو 100 روپے میں ملتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ویسے بہت مہنگے ہیں، آپ یہ دیکھیں رنگین ہیں، بہت مہنگے ہیں، تو 100 روپے میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بھائی ادھر سے بہاڑی سے لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو دے دوں گا فری، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اچھا سر، آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر کوئی دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے؟ یہ میرا اسکرین پہ ٹک ٹاک نمبر میں نے لگا دیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں جس بھائی کو بھی یہ چاہیے یا کسی نے جی علم اکیڈمی جانا ہو تو۔ شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی سر۔